بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے، سبق مثال میں ہم نے یہاں تک پڑھائی کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر سہارا لیے ہوئے باہر تشریف لائے انصار کی مجلس میں۔ اب آگے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی نچلی سیڑھی پر تشریف فرما ہوئے اور ایک بلیغ خطبہ دیا جس کے کلمات یہ ہے۔ بلیغ کامل کو بھی کہتے ہیں اور حسب موقع گفتگو کو بھی کہتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آگے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی نچلی سیڑھی پر بیٹھ گئے۔ ممبر لکڑی کا زینہ ہوتا ہے جس پر بیٹھ کر لوگ خطبہ یا وعظ وغیرہ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ کر لوگوں سے مخاطب ہوئے اور حسب موقع گفتگو کی۔ چونکہ اس وقت صحابہ کرام رو رہے تھے اور افسردہ تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے متعلق خطبہ دیا صحابہ کرام کو، جس کے کلمات یہ ہے۔ آگے صفحہ نمبر 44 پر ہے۔ اے لوگو، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنی نبی کی موت سے ڈر رہے ہو۔ کیا مجھ سے پہلے کوئی نبی ہمیشہ رہا ہے جو میں رہتا؟ ہاں، میں اپنے پروردگار سے ملنے والا ہوں اور تم مجھ سے ملنے والے ہو۔ ہاں، تمہاری ملنے کی جگہ حوض کوثر ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ذریعے پتہ چلا تھا کہ باقی لوگ آپ کی بیماری کی وجہ سے خوفزدہ ہے اور رو رہے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنی نبی کی موت سے ڈر رہے ہو۔ کیا مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں، کیا ان میں سے کوئی زندہ رہا ہے آج تک جو میں ہمیشہ زندہ رہوں گا؟ یقیناً کوئی نبی ہمیشہ زندہ نہیں رہا، اگر کسی کی کم عمر ہو یا زیادہ عمر ہو، آخر سب نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہوتا ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہوا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے پروردگار سے ملنے والا ہوں اور تم سب مجھ سے حوض کوثر کے مقام پر ملو گے۔ بچے، قیامت کے دن جب ہر کوئی نفسی نفسی کر رہا ہوگا اور ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی تالاب جس کا نام حوض کوثر ہے ان کے پاس کھڑے ہوں گے اور نیکوکار اور اللہ کے پیارے بندوں کو پانی پلائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم لوگوں کا مجھ سے ملنے کا مقام حوض کوثر ہے۔ آگے ہے، پس جو شخص یہ پسند کرے کہ بروز قیامت اس حوض سے سیراب ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور زبان کو فضول اور غیر ضروری باتوں سے روکے۔ سیراب کی میننگ ہے لبریز یا پانی سے بھرا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس تکلیف دار روز جو شخص یہ پسند کرے کہ اس حوض سے جی بھر کر پانی پیے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں اور زبان کو فضول اور غیر ضروری باتوں سے روکے، مطلب ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور نہ کوئی اور غلط کام کرے ہاتھوں سے۔ اس طرح زبان کو کنٹرول میں رکھے، گالی گلوچ کرنا، زبان سے کفر کے کلمات ادا کرنا، کسی کی دل آزاری کرنا، ان سب باتوں سے خود کو روکے رکھے۔ آگے ہے، میں تمہیں مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک اور اتحاد کی وصیت کرتا ہوں۔ حسن سلوک اچھا رویہ کو اس کو کہتے ہیں، اتحاد دوستی اور اتفاق کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ مہاجرین کے ساتھ اچھا رویہ رکھو اور اچھے اخلاق سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ اتفاق سے رہو۔ بچے، ویسے تو انصار نے روز اول سے ہی مہاجرین کی بہت زیادہ مدد کی، ان کو اپنے گھر اور مال اور باغات میں شریک ٹھہرایا اور ہر طرح سے ان کی مدد کی تھی۔ تو ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ چاہے میں رہوں یا نہ رہوں، آپ لوگوں نے آئندہ بھی اسی طرح مہاجرین کی مدد کرنی ہے
اور ان کے ساتھ اتفاق اور محبت سے رہنا ہے۔ آگے ہے، اور ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کے حکام اور بادشاہ ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بے رحمی کرتے ہیں۔ اطاعت فرمان برداری کو کہتے ہیں، حکام حکومت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ بچے، یہ جو ہم ہر وقت یہ رونا روتے رہتے ہیں نہ کہ ہمارا حکمران ظالم ہے یا فلاں ملک والے یا فلاں شخص ہم پر ظلم کر رہا ہے، تو یہ سب ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح طور پر یہ بات بتائی ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، فرمان برداری کرتے ہیں، تو ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے، تو پھر ان پر نیک دل حکمران حکمرانی کرتا ہے۔ اور جب لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بلا بیٹھتے ہیں، تو پھر ان کے حکمران بھی ان کے ساتھ ظلم اور بے رحمی کرتے ہیں۔ آگے ہے، اس کے بعد مکان میں تشریف لے گئے اور وفات سے 5 یا 3 روز پہلے پھر ایک مرتبہ باہر تشریف لائے۔ سر مبارک بندھا ہوا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، وہ پیچھے ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارہ سے منع فرمایا اور خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں جانب بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے کے بعد گھر کے اندر تشریف لے گئے اور وفات ہونے سے تقریباً 5 یا 3 دن پہلے دوبارہ تشریف باہر لے کر آ گئے۔ چونکہ طبیعت خراب تھی اس لیے سر مبارک بندھا ہوا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امامت سونپی تھی۔ اس وقت بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چل کر آتے ہوئے دیکھا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے منع فرمایا کہ آپ نہ ہٹیں، اور خود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بائیں سائڈ پر بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ آگے ہے، نماز کے بعد ایک مختصر خطبہ دیا جس میں فرمایا، ابوبکر سب سے زیادہ میری محسن ہے، اور اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا، لیکن چونکہ اللہ کے سوا کوئی خلیل نہیں اس لیے ابوبکر میرے بھائی اور دوست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر سے بڑھ کر میرا کوئی محسن نہیں، جس نے میرے ساتھ احسان کیا میں نے اس کا بدلہ ان کو دے دیا، سوائے ابوبکر کے کہ اس کے احسانات کا بدلہ اور صلہ اللہ ہی اس کو قیامت کے دن دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا جانی دوست بناتا، اگر کسی پر اپنا جان قربان کرتا تو ابوبکر کو بناتا، لیکن یہ جائز نہیں اس لیے ابوبکر میرے بھائی اور دوست ہے۔ پھر فرمایا، مسجد کی طرف جتنے لوگوں کے دروازے ہیں سوائے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے دروازے بند کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی طرف لوگوں کے جتنے دروازے کھلے ہوئے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ سب دروازے بند کر دی جائے، صرف ایک ابوبکر کا دروازہ کھلا رہنے دیا جائے، کیونکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ جان و مال اور دوستی کے اعتبار سے سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے مجھ پر۔ آگے ہے، اس کے بعد 12 ربیع الاول دوشنبہ کے روز لوگ صبح کی نماز حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھ رہے تھے کہ یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا پردہ کھول کر لوگوں کی طرف دیکھا اور تبسم فرمایا۔ تبسم مسکراہٹ، یکایک مطلب اچانک۔ اس خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر کے اندر تشریف لے گئے اور پھر 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن مطلب پیر کے دن جب لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے صبح کی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کا پردہ کھولا، لوگوں کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ آگے ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے اور خوشی کی وجہ سے صحابہ کے قلوب نماز میں منتشر ہونے لگے، منتشر بکھرنے لگے، قلوب دل کو کہتے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو امامت کرنے سے پیچھے ہٹنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ چھوڑنے لگے۔
اسی طرح جب باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خوشی کی وجہ سے ان کے دل بھی نماز سے منتشر ہونے لگے۔ آگے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ نمازی پوری کرو، اور خود اندر تشریف لے گئے اور پردہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر باہر تشریف نہیں لائے اور اسی روز ظہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 63 برس تھی۔ چونکہ اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا کہ تم لوگ اپنی نمازی پوری کرو۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر حجرے میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد دوبارہ باہر تشریف نہیں لائی اور اسی دن ظہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے چلے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس تھی۔ بچے، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگ اس کی پڑھائی کریں اور اس کی مشکل الفاظ کی مشق بھی کریں۔